آپ سے آج مخاطب ہیں اس امید کے ساتھ آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے خوف خدا۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے وہ مسلسل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہے۔ جب وہ قیامت کے دن سجدے سے سر اٹھائیں گے تو عرض کریں گے سبحانکا ما عبدانکا حق کا عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیا کہیں گے؟ اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ فرشتے جو تسلسل کے ساتھ قیامت کے دن تک سر سجدے سے اٹھائیں گے نہیں، انہوں کا سر سجدے میں ہی ہوگا، وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے۔ ان فرشتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں بھی کرتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں اور جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وہ فرشتے جن کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ وہ اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں، انتہائی درجے کا ڈرتے ہیں، اور جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کام کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے علاوہ وہ فرشتے کوئی کام نہیں کرتے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندے کا جسم خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے جڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات انسان کسی محفل میں بیٹھتا ہے، کسی نیک مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم جب کانپتا ہے تو آپ سمجھیے اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو سمجھیے آپ کے گناہ جڑ رہے ہیں۔ حضرات ابھی مجھے ایک واقعہ میرے سامنے ہے کہ ایک نوجوان کو کسی عورت سے محبت ہوگی، وہ اس عورت کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس کو پتہ لگا کہ عورت ایک قافلے کے ساتھ سفر کرنے لگی ہے، تو جب اس کو پتہ چلا تو اس نے بھی فوراً اپنا اس سفر کی تیاری کی، سفر کے لیے اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ قافلے نے رات کو ایک جگہ حرام کی نیت سے قیام کیا کہ رات یہاں پر گزارتے ہیں تو دن کو سفر کریں گے۔ تو جب رات کو قیام کیا سب سو گئے تو یہ اٹھ کر اس بی بی کے پاس آیا، کہتا ہے کہ میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں اور تیری محبت کی وجہ سے میں اس قافلے کے ساتھ سفر پر آیا ہوں۔ اس نے کہا ایک چکر تو لگا کے آ اس قافلے کے دوران کہ دیکھ کیا کچھ جاگ تو نہیں رہا۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ گیا کہ میرا کام بن گیا ہے، چکر لگا رہا تھا، دیکھ کے آیا کہ سب سو گئے ہیں، خوشی کے ساتھ کہنے لگا سارے سو گئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا یہ بتا کہ اللہ بھی سو گیا ہے؟ جب اتنے الفاظ کہے تو اس نے کہا کہ نوجوان بولتا ہے، کہتا ہے اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو نیند نہیں آتی ہے، اللہ کو تو نیند تو دور کی بات، اللہ وہ ذات ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو وہ کہنے لگی عورت پھر ہم پر فرض ہے کہ ہم اس ذات سے ڈریں جو ہمیں دیکھ رہی ہے اور جس سے ہم ایک لمحہ بھر بھی نہیں چھپ سکتے۔ تو جب اس نوجوان نے یہ الفاظ سنے تو وہ کانپ گیا اس کا جسم اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو اس نے فوراً توبہ کی اور واپس چلا گیا۔ حضرات جب یہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ گزرا؟ تو اس نے کہا میں نے وہ جو ایک گناہ چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ نے اس ایک گناہ کے چھوڑنے کی وجہ سے مجھے سارے گناہوں سے معافی دے دی۔ حضرات ایک تاجر، اس کی بخشش کا واقعہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے موسیٰ فلاں بن فلاں شخص کو پاس جا اور اس کو میرا سلام کرنا اور اس کو میرا یہ پیغام دینا کہ اللہ رب العزت نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ساتھ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے اور تو خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تجھے سلام ہو۔
مجھے یہ بتا کہ تو نے کون سی اتنی بڑی نیکی کیا. اس نے واقعہ بیان کیا. اس نے کہا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو اللہ اللہ کرتا رہتا تھا. اس کے حالات کچھ تنگ ہوئے تو بچوں نے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو اس نے کہا کہ کسی کے پاس جا کے کچھ باغ کے لیا, بچوں کو 2 وقت کی روٹی تو کھلائیں. حضرات مانگ گئی, مانگتے مانگتے ایک تاجر کے پاس پہنچی. کہتے ہیں میرے پاس آئی, میں تاجر ہوں. تو اس نے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. تو میں نے اس کو بدکاری کی دعوت دی تو اس عورت نے اس سے بدکاری سے انکار کر دیا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ جہاں کوئی چیز نہیں ہے تیرے لیے. کہتا ہے وہ عورت واپس چلے گی. جب گھر پہنچی تو اس کے بچوں نے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو بچوں کے روتے بلکتے ہوئے دیکھ کے پھر عورت میرے پاس آئی. تو میں نے پھر کہا کہ میں تمہیں کھانا دوں گا لیکن تجھے میرے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا. بدکاری کی دعوت دی. تو اس عورت نے کہا چلو ٹھیک ہے, راضی ہو گئی. کہتا ہے جب ہم بند کمرے میں چلے گئے جہاں میں اور اس عورت کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو وہ عورت کانپ رہی تھی, اس کا جسم کانپ رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے, اتنا خوف کس چیز کا ہے, ہم اکیلے ہیں, تیسرا بندہ کوئی نہیں. اس نے کہا میں اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر رہی ہوں. اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس سے ہم نہیں چھپ سکتے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ تو اتنی تنگ دستی کی حالت میں اللہ سے بے خوف نہیں. تو میں جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی, کھانے پینے کی نعمتیں دی, تو میرا زیادہ حق بنتا کہ میں اللہ رب العزت سے ڈروں. میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں اللہ سے نہیں ڈر رہا اور تو تنگ دستی میں بھی اللہ رب العزت سے اتنا خوف رکھتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں فوراً توبہ کی. تو میں نے اس عورت کو مال بھی دیا اور عزتوں سے روانہ بھی کیا, عزت کے ساتھ. حضرات خوف خدا جو ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر نہ تو 2 خوف جمع کرتا ہوں اور نہ 2 امن جمع کرتا ہوں. ایک وہ شخص کہ جو دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا رہا, میرے عذاب سے خوف زدہ رہا, تو میں آخرت میں اسے بے خوف کر دوں گا. مطلب کہ آخرت میں اسے میرا عذاب نہیں ہوگا, وہ خوشی خوشی سے جنت میں رہے گا. فرمایا لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کروں گا. یعنی کہ آخرت میں اللہ رب العزت اس پر اپنا عذاب مسلط کریں گے اور وہ خوف ڈر میں سارا وقت گزارے گا. حضرت عمر فاروق, کیا شان ہے حضرت عمر فاروق کی, جن کو حضور فرمائے عمر فی الجنہ, نام لے کر کہے کہ عمر جنتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی کوئی آیت سنتے تو خوف خدا سے بے ہوش ہو جاتے. ایک دفعہ ایک تنکا ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کاش میں یہ تنکا ہوتا اور کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا کہ جس کا تذکرہ ہوتا, کاش مجھے میری ماں نے نہ چنا ہوتا. اور آپ خوف خدا سے اتنا روتے کہ آپ کے چہرے مبارک پر آنسو کے بہنے کی وجہ سے 2 نشانات پڑے ہوئے تھے, یہاں پر 2 سیاہ نشان پڑے تھے آنکھوں کے نیچے. حضرات یہ کس وجہ سے تھا؟ خوف الہی کی وجہ سے, اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں کھا رہے ہیں, جتنی سانسیں لے رہے ہیں, کل روز محشر اللہ رب العزت کی عدالت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا.